قیامت کے دن جب مشک میں اپنی عدالت لگائیں گے اور وہیں سے ہمارا حساب کتاب ہوگا. لیکن کچھ روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اسی میدان عرفات میں اپنی عدالت لگائیں گے اور یہیں سے ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا, یہیں سے سزائے جزاؤں کا فیصلہ ہوگا ہمارے لیے. تو یہ بہت بڑا میدان ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں میدان شروع ہو رہا ہے. تقریباً 10 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا رقبہ ہے. یہ بہت بڑا میدان ہے اور حج کے دنوں میں یہاں پر اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کیونکہ پوری دنیا کے مسلمان, ہر نسل کا مسلمان, ہر شکل و صورت والا مسلمان یہاں پر آتا ہے اور حج ادا کرتا ہے. تو اس لیے یہاں پر حج کے دنوں میں اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ یہاں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی. اب یہاں سے یہ میدان عرفات شروع ہو گیا ہے اور اس میدان عرفات میں, پورے میدان عرفات میں یہاں سے بھی, یہاں بھی اور آگے بھی الٹے ہاتھ پہ دیکھتے جائیں آپ کو یہاں پر نیم کے درخت لگے ہوئے نظر آئیں گے. یہ یہاں بھی ہے اور آگے بھی پورے میدان عرفات میں نیم کے درخت جو ہے, یہ سب اللہ پاک کا شکر ہے. یہ ہمارے پاکستان کی شان ہے, یہ ہمارے پاکستان کی نعمت ہے. ورنہ نیم کا درخت یہاں سعودیہ میں نہیں ہوتا. یہ سب پاکستان سے آئے ہوئے ہیں. جب صدر ضیاء الحق صاحب یہاں پر حج کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا میدان عرفات ہے, یہاں پر حجاج کرام کے لیے چھاؤں کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے. تو یہ سارے نیم کے پودے انہوں نے پاکستان سے تیار ہو کر آیا. اس پر جتنا بھی خرچہ آیا وہ پاکستان کی حکومت نے کیا. اب آپ کے ارد گرد یہ سارا میدان عرفات ہے. ابھی تھوڑی دیر میں اس میدان عرفات میں مسجد آ رہی ہے جس کا نام ہے مسجد نمرہ. یہاں پر ہر سال حج کا خطبہ ہوتا ہے. جو ٹیلی ویژن پہ آپ حج کا خطبہ سنتے ہیں, حج دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ مسجد نمرہ میں ہی ہو رہا ہوتا ہے. آج اس مسجد کے انشاءاللہ آپ لائیو زیارت بھی کریں گے اور نوافل بھی ادا کریں گے. یہ بہت بڑی مسجد ہے, تقریباً 64 دروازے ہیں اس کے, لیکن یہ مسجد سارا سال بند رہتی ہے. صرف حج کے دنوں میں 9 ذوالحجہ والے دن اس مسجد کو کھولا جاتا ہے. یہاں پر حج کا خطبہ ہوتا ہے اور ظہر اور عصر کی نماز ایک اذان کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. اس کے بعد اس مسجد کو بند کر دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حج کا خطبہ دیا, جسے خطبہ حجت الوداع, آخری خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ اسی میدان عرفات میں دیا. کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر پوچھا, اے لوگوں بتاؤ, کیا میں نے تم تک پورے کا پورا دین پہنچا دیا؟ تو ان لوگوں نے کہا, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے نبی, آپ نے ہم تک دین پہنچانے کا پورا پورا حق ادا کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور اللہ کو گواہ بنا کر کہنے لگے, اے اللہ تو گواہ ہے, اے اللہ تو گواہ ہے, تیرے یہ بڑی ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی دعا مانگے اور اپنے لیے بھی دعا مانگے اور خاص طور پر ان عزیز و کارب کے لیے دعا مانگے. جب آپ یہاں پر عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو ان لوگوں نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا. ان کی دعائیں آپ کے پاس امانت ہے. ان کے لیے بھی ایسی دعا مانگے کہ اللہ ان کے لیے بھی ایسے وسائل پیدا کر کہ وہ بھی ان مقدس مقامات کی زیارت کر سکے. تو آپ کو بتائیے, اس مسجد کو آپ پہلے صرف ٹیلی ویژن پہ دیکھتے تھے, ٹی ویوں پہ بھی دیکھتے تھے. جو حج کا خطبہ ہوتا ہے وہ اسی جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو آج اس مسجد کی آپ انشاءاللہ لائیو زیارت بھی کریں گے. یہ مسجد آ رہی ہے اور وہاں پر نوافل بھی ادا کریں گے. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں. مسجد کا نام ہے مسجد نمرہ. مسجد کے ایک صحن میں آپ کو اتاریں گے, وہاں پر آپ نے نوافل ادا کرنے, دعا مانگ کے, زیارت کر کے اپنی گاڑی میں آ جانا ہے. مسجد کے صحن